ہم سب کے گھروں میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، انکانشیسلی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں تکلیف لے کے آتے ہیں باہر سے۔ ایک خامد ہے، وہ باہر کمانے گیا ہے، بیوروکریٹ ہے یا پولیس والا ہے یا مزدور ہے یا بزنس مین ہے یا ڈاکٹر ہے یا لائر ہے، تو وہ باہر سے جب سارا دن گزار کے آتا ہے تو کچھ تکلیف لے کے گھر آتا ہے، جو دوسرے لوگوں سے اس کو ملتی ہے انٹریکشن میں۔ کہیں کوئی راضی نہیں ہوتا، کہیں کوئی ناراض ہوتا ہے، تو وہ ساری تکلیف گھر کا سربراہ لے کے آتا ہے۔ اور چھوٹا بچہ جو ہے وہ اسکول جاتا ہے، جہاں 40 گھروں کے اور بچے بھی ہیں، اور وہاں سے اسکول ٹیچر بچے کو برا بھلا بھی کہتا ہے، کوئی بچہ دوسرا اس کو بلی کرتا ہے، کوئی بچہ اس کو کھیل میں شریک نہیں کرتا، تو اس بچے میں تکلیف پیدا ہوتی ہے، تو وہ تکلیف لے کے گھر آتا ہے۔ اور اسی گھر میں ایک اسٹوڈنٹ ہے جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ایک اور بندہ ہے جو کسی جگہ جاب کرتا ہے، اور خاتون ہے جو کٹی پارٹی پہ جاتی ہے اور وہاں سے دوسری خواتین سے باتیں سنتی سناتی ہے، اور وہ ایک خاتون وہاں کٹی پارٹی میں بتا رہی ہے کہ میرا خامد اتنا اچھا ہے، ہر مہینے زیورات کا ایک سیٹ بنا کے دیتا ہے، اور دوسری خاتون سڑ پج کے گھر آ کے اپنے خامد کو پھر کچھ نہ کچھ وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں کیوں خیال نہیں آتا، میں کی پایا تیرے نال بیاہ کر کے وغیرہ۔ تو ہر بندہ جو باہر سے گھر آتا ہے شام کو، وہ کچھ نہ کچھ تکلیفیں لے کے آتا ہے، اور وہ تکلیفیں انہیں ڈس فنکشنل بناتی ہیں، بد مزاج بناتی ہیں، وہ تکلیفیں اچھی طرح بولنے کو دل نہیں کرتا۔ اور وہ جو ڈس فنکشن ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہر ایک کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یورپ اور امریکہ کے معاشرے میں دیکھیں تو شام کو گھر میں ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈرنک کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کرتے ہیں، پاکستان میں بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ پاکستان میں بھی ڈرنک کرتے ہیں، ایسے لوگ جو کہ بظاہر اچیور ہیں، بظاہر کارنامے انجام دیتے ہیں، بظاہر وہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہوتے ہیں، لیکن شام کو گھر آتے ہیں تو وہ ایسا کام کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ان کی بیویوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کپڑے بدلتے بدلتے شراب پی لیتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ میں ذرا چینج کر لوں، اور وہ چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں جاتے ہیں یا نہاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، تو اس دوران بہت سارے لوگ، ویل میننگ لوگ، جن کے گھروں میں شراب ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو وہ اس طرح فٹافٹ شراب پی کے تو واپس آتے ہیں، تو کائی پلٹی ہوتی ہے اور ماحول بدلا ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے گھرانے ہوتے ہیں کہ جہاں شراب ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، گھروں میں بارز ہوتی ہیں، کوئی مہمان آئے تو اس کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا پئیں گے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کون سی شراب یا بیئر یا کیا پئیں گے۔ تو ایسے حالات میں جس گھر میں جتنا رواج ہوگا، ایسے بھی گھرانے پاکستان میں موجود ہے جہاں ڈائننگ ٹیبل پہ شراب ہوتی ہے، اگرچہ آفیشلی پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں شراب پر پابندی ہے، ہوگی پابندی، پر ایکچولی پاکستان میں 10 لاکھ لوگ الکوہلکس ہیں، 10 لاکھ لوگ کیلکولیٹڈ گنے ہوئے الکوہلکس ہیں، جس کا مطلب ہے کہ شراب پینے والے کتنے ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی 1 کروڑ۔ 1 کروڑ اگر پاکستان میں شراب پینے والے ہیں تو اس میں سے 10 لاکھ الکوہلکس ہوں گے، کوئی 10%۔ اگر 1 کروڑ چرس پینے والے ہیں تو ان میں 15 لاکھ چرس کے ایڈکٹ ہوں گے، وہ 15% ہے۔ ہر نشے کی کم و بیش آئیڈیا دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ڈر لگتا ہے نا، مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے امتحان دیے تھے FABA کے، تو
اگر آپ تیاری کر کے جاتی تھی تو ڈر لگتا تھا یا تیاری نہیں کر کے جاتی تھی تو ڈر لگتا تھا؟ جب آپ سارے سوال یاد کر کے نہیں جاتے تو ڈر لگتا ہے. اس کو ہم ایپریہینشن کہتے ہیں. ایپریہینشن جو آپ کہہ رہے ہیں نا ڈر، ایکچولی یہ ایپریہینشن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. اور دروازے میں سے آپ دیکھتی ہیں تو آپ کو بھیڑیا کہیں نظر آتا ہے گھر کے آگے چہل قدمی کرتا ہوا گھر کے ارد گرد. ایک چیز ہوتی ہے ایپریہینشن جو یہ ہے، ایک چیز ہے اینٹیسپیشن. اینٹیسپیشن اینٹیسپیشن کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے. اینٹیسپیٹ کرنا، یعنی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آگے ہوگا تقریباً. اگر آپ نے امتحان کی ساری تیاری کی ہوئی ہے اور جو 6 سوال امتحان میں آئیں گے ان کے بارے میں آپ کانفیڈنٹ ہے کہ آپ کر لیں گے، تو پھر آپ اینٹیسپیشن کے ساتھ امتحان میں جاتے ہیں. ورنہ پھر آپ ایپریہینشن. ایسے موقع پہ میرے چھوٹے بھائی چڑیوں کو دانا ڈالا کرتے تھے امتحان دینے جاتے ہوئے، کیونکہ وہ تیاری شیاری کوئی نہیں کرتے تھے. تو میں نے دیکھا تھا ان کو بڑا شوق تھا چڑیوں کو دانا ڈالنے کا. چڑیوں کو دانا ڈالیں تو اس سے امتحان میں کافی کامیابی ملتی ہے. تو آپ بھی یہ ٹرائی کرنا چاہیں گی چڑیوں کو دانا؟ ایویں ہی مطلب تسلی کے خاطر. جب اپنا کام نہیں کرنا تو کوئی نہ کوئی پھر ایسا کام تو کریں گے نا. آپ کوئی چڑیوں کو دانا تو پھر ڈالیں گے. تو بہتر ہی ہے کہ اپنا وہ کام جو ہے، سٹرکچر جو ہے، جو 6 سوال ہیں، 6 سوال میں سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ اپنے پرانے دوستوں سے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ ڈر دور کرنا ہے اور پر یقین ہونا ہے. تو سلپری لوگوں سے ملنا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک پکا سوال ہے جو آپ کے امتحان میں آنے والا ہے. پکا سوال، یہ تو لازمی کرنا ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. پکا سوال ہے کہ آپ نے پرانے دوستوں کو، سلپری دوستوں کو ملنا ہے کہ نہیں ملنا. تو جب تک یہ کلیئر ہے کہ نہیں ملنا تو ایک سوال کے نمبر پورے ہیں آپ کے. اور دوسرا ہے سلپری پلیسز، کہ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں سلپ ہے. تو اگر آپ پر یقین ہے کہ مجھے اس جگہ نہیں جانا جو سلپری ہے اور ڈلوان والی ہے، تو ادھر مجھے نہیں جانا، تو پھر بیڑیا اور دور ہو جائے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں، جو جیسے کہ کریونگ مینجمنٹ آتی ہے کہ نہیں، یا نظریات ٹھیک ہوئے ہیں کہ نہیں. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے نشہ چھوڑا ہے تو اپنے لیے چھوڑا ہے، یا یہ نشہ چھوڑا ہے تو ابا جی کے لیے چھوڑا ہے؟ تو جو کام ہم اپنے لیے کرتے ہیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے نظریات کے اندر، پھر بیہیویئر کے اندر چینج، کہ میں بات منوانا چاہتا ہوں کہ میں بات ماننا چاہتا ہوں. کیوں بات ماننی ہے یا منوانے پہ توجہ رکھنی ہے؟ ماننی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بات ماننا یا بات منوانا، اس کے بارے میں غور سے ایک بات سمجھ لیں. لوگ آپ عام طور پر سیلیبریٹیز کی بات مانتے ہیں. کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ سیلیبریٹیز کی بات بہت مانتے ہیں؟ یہ جو لوگ آپ کو ٹی وی پہ آ کے بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سی پروڈکٹ استعمال کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی، ان کو ہم سیلیبریٹیز کہتے ہیں. تو وہ اس لیے سیلیبریٹیز سے کہلواتے ہیں وہ بات کہ سیلیبریٹیز کی بات آپ بہت مانتے ہیں. اچھا، سیلیبریٹی اس کو کہتے ہیں جس کو آپ مناتے ہیں. یہ آپ کو سمجھ لگتا ہے؟ مناتے ہیں جسے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں. جیسے آپ عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی طرح آپ لوگوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو جن لوگوں کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں، جن لوگوں کو آپ مناتے ہیں، آپ ان کی بات بہت مانتے ہیں. حالانکہ جن لوگوں کو آپ مناتے ہیں ان کو آپ کی بات ماننی چاہیے نا، کیونکہ انہیں تو آپ مناتے ہیں. پر جن لوگوں کو آپ مناتے ہیں، آپ ایکچولی ان کی بات مانتے ہیں. تو مجھے بتائیے عبداللہ کہ جس کی بات مانی جاتی ہے وہ سیلیبریٹی ہوتا ہے نا. تو آپ کا سیلیبریٹی کون ہے؟ آپ کے والد صاحب. تو
اگر آپ والد صاحب کی بات مانیں گے تو آپ کے والد صاحب آپ کے سیلیبریٹی ہیں، بشرطے کہ آپ انہیں مناتے ہوں، انہیں سیلیبریٹی کا درجہ دیتے ہوں. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اگر یہ ابا کی بات مانیں اور ان کو یہ سیلیبریٹی سمجھیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت عیش ہیں اور آگے بھی بہت عیش ہے، یعنی آنے والے وقت میں بھی بہت عیش ہیں، تو کیا جس بندے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ابھی بھی عیش ہوں اور آنے والی زندگی میں بھی عیش ہوں، تو وہ بندہ کون ہے آپ کی زندگی میں؟ وہ بندہ آپ کی زندگی میں سیلیبریٹی ہے. سو اس طرح کے بہت سارے سوال ہیں جن کے اوپر اب آپ نے ایکسپلور کرنا ہے اپنے کاؤنسلر سے کہ کون سے 6 سوال ہیں جو آپ کے بھائی کے ساتھ ریلیونٹ ہے. کیونکہ ہر پیشنٹ کے 6 سوال ایک جیسے نہیں ہوں گے، لیکن کچھ کمپلسری سوال ہیں. سلپری لوگوں کے پاس نہیں جانا، سلپری جگہوں پہ نہیں جانا، تو یہ تو کمپلسری سوال ہیں.